عزیز و خبرا خدا محیط خدا ہے، وہ جلال بزرگی حشمت کے لائق خداوند ہے، وہ قدرت سے بنا ہوا خداوند ہے۔ آئے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے ایک بار کے ساتھ مل کر آئے ہم سب اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اس زبور کو گائیں گے، خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ تو اپنی تو حال دیکھے گا شریعہ خدا بند بدلا دے گا، خدا بند بدلا دے گا، ہے نادی سردگا۔
گا بنا دے خدا کے پرے گا جو کوئی ساتھ وہ دے قدمہ تے بندگی چ ہر ایک پل میں گزاراں گا وہ دے قدمہ تے بندگی ہر ایک پل میں گزاراں گا عبادت کر کے سجدے چ میں قسمت نوں سنواراں گا عبادت کر کے سجدے چ میں قسمت نوں سنواراں گا میں جو منگنا ملے گا جے کدے میں نہ شک ہو کدی ایسا نہ دل آئے جدو میں تو وقت ہو پلہ یسودا کبھی نہیں چھٹنا زمانہ میری رکھ ہو میں پلہ یسودا کبھی نہیں چھٹنا زمانہ میری رکھ ہو کبھی ایسا نہ دل آئے جدو میں تو وقت ہو کبھی ایسا دنیا میں جدو میں وقت ہو میں پلہ یسودا کبھی نہیں چھٹنا زمانہ میری لگ ہووے میں حکمت ہوتے سدا چلنا رہا غم ندی ہمیشہ یادی کرتا رہا میں پلہ کبھی مسیحا نہیں چھٹنا میں حکمت ہوتے سدا چلتا رہا اپنا دل ہمیشہ دی کرتا رہا میں پلہ کبھی مسیحا نہیں چھٹنا میں پلہ یسودا کبھی نہیں چھٹنا زمانہ میری رکھ ہووے مینوں چنیا مسیحا نے میرا رکھدا کرم بھی مینوں چنیا مسیحا نے میرا رکھدا کرم بھی میں اس لائق کدے نہیں سی اے گل ساری کرم دی میں اس
پہ میری روح سدا یسوع ہووے کوئی ایسا نہ دن آئے جدوں میتھوں مت ہووے میں حکمت عہدے سے چل نہ رہا منادی من شادی کرنا رواں میں بھلا بدلی مسیحا نہیں چھڈنا میں حکمت عہدے سے چلنا رواں منادی من شادی کرنا رواں میں بھلا بدلی مسیحا نہیں چھڈنا میں بھلا یسوع دا کدی نہیں چھڈنا زمانہ میری لت ہووے اسی طرح ہم اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے، سروں کو جھکائے رکھیں گے. آج کے کلام کے لیے، آج کی زندہ آواز کے لیے، خدا کے بندہ کے لیے، خدا کے سورما کے لیے ہم دعا کریں گے. میں درخواست کروں گی مسز پاسٹر آصفیہ صاحبہ سے کہ وہ سامنے آئیں اور دعا میں رہنمائی کریں. آج کے کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے ہم دعا کریں گے. ہاللویا ربا سامارے او ہاللویا تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، تیرے نام کی جے جےکار ہو خدا. ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیرے سندر چرموں میں آتے ہیں خدا. جھکتے ہیں تیرے ہی نام کو جلال دیتے ہیں خدا، کیونکہ تو ہی جلال کا بادشاہ ہے. تو بادشاہوں کا بادشاہ، ہمارا مکتی داتا، ہمارا پالنہار ہے. تو ہر وقت ہمیں اپنی پناہ، اپنی حفاظت میں رکھتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس قیمتی لمحات کے لیے خدا. ہم چپ رہیں گے خدا، اور تیرا کلام ہمارے دلوں میں ہوگا خدا. تیرا کلام ہمارے اندر ہوگا خدا. ہم اپنی ساری سوچوں کو، سارے خیالاتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور تیرے کلام کو اپنی دل کی تختی پر لکھ لیتے ہیں خدا. تیرے کلام کو اپنے گلے کا توق بنا لیتے ہیں خدا. آئے خدا آج کا کلام ہمارے گھرانوں کے لیے خدا، ہماری فیملیز کے لیے خدا. آج کا کلام ہمارے بچوں کے لیے خدا، ہمارے لیے ہو خدا. آئے خدا آج کے کلام کی وسیلہ سے خدا زندگیاں تبدیل ہو خدا. گھرانے چینج ہو خدا. اور خدا تیری راہ پر چلنے والے ہو خدا. اور خاص طور پر خدا تیرے بندہ پر، تیرے خادم پر، تیرے منصوب پر تیری برکت، تیری سلامتی کو چاہتی ہوں خدا. تیرے بندہ کو تیرے پاک لہو میں چھپا لیتی ہوں خدا. اس کا منہ تو بن جانا خدا. سر سے لے کے پاؤں کے تلووں تک تیرے بندہ کو تیرے پاک لہو میں چھپا لیتی ہوں خدا. آئے خدا تیرا پاک روح اس پر جنبش کرے اور وہ جو کچھ بھی بولے تیرے پاک روح کی وسعت سے بولے خدا. اور آج کا کلام خدا ایک زندگی میں جڑ پکڑے اور خدا ہم اس کلام کی وسیلہ سے برکت پائیں اور پھر خدا اس کلام کو پھر خدا تیرے نام کو جلال دے. اور خدا تیرے بندہ کی جہاں تک آواز پہنچے خدا وہ زندگیاں، وہ خاندان یسوع کے نام سے تبدیل ہوتے جائیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین. میسیز وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنیں. سب میں دعوت دوں گی سینئر پاسٹر آصفیہ صاحب کو کہ وہ سامنے آئیں اور آپ سب کے سامنے خداوند کی زندہ آواز کو شیئر کر سکیں. آپ سب کی زوردار تالیاں. میرے عزیزو میرے ساتھ آج صبح اپنی بائبل مقدس کو کھولیے گا. عہد عتیق میں سے ہم دیکھیں گے، پرانے عہد نامہ میں سے مقدس ذکریہ نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب، اس کی پہلی 6 آیت مبارکہ کو آج صبح ہم اپنی زندگی کی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے. اور پھر اس کے بعد رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب، اس کی 16 تا 18 آیت طیبہ تک ہم پڑھیں گے.
آج کی ہماری پہلی تلاوت عہد عتیق میں سے ہوگی، پرانے عہد نامہ میں سے ہوگی، مقدس ذکر نبی کا صحیفہ اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی 6 آیت مبارکہ۔ آج کی پہلی تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا مسز شاہد روزی صاحبہ سے کہ مسیح میں میری طرف سے سب کو سلام۔ آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں اے میرے آقا۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے۔ آمین۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 2واں باب اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ سے لے کر 18ویں آیت طیبہ تک ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس کی تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا اپنے پیارے بھائی طارق رحمت صاحب سے کہ وہ کلام حق کی تلاوت کریں۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور وہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ مسیح یسوع کے عظیم خوبصورت اور فتح مند نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے؟ اور مقدس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، گھر۔ جب ہم جان جائیں گے کہ چرچ تو میں ہوں اور جب میں چرچ جاؤں گا تو پھر چرچ شروع ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میرے روح سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کلیسیا کیا ہے اور خدا کلیسیا کے لیے کیا منصوبہ رکھتا ہے یا خدا کے لیے اس کا کیا منصوبہ ہے، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کلیسیا کیا ہے اور خدا کا اس کے لیے کیا منصوبہ ہے، کیا پلان ہے، تو پھر ہم زربابل کی طرح حیران ہونا شروع جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ ذکر نبی کا صحیفہ اس کا 4واں باب اس کی 6 آیت مبارکہ کے اندر لکھا ہے، تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے رب الفاظ فرماتا ہے۔ اگر ہم کلیسیا کی پیدائش پر غور کریں، کلیسیا اپنی پیدائش ہی سے مکمل طور پر روح القدس کے وسیلہ سے وجود میں آئی یا پیدا ہوئی ہے، اور کلام مقدس یہ فرماتا ہے کہ جب روح القدس آئے گا تو ہر بشر خواب اور رویا دیکھیں گے اور نبوت کریں گے۔ ہمارے اس سارے پیسج کے اندر اس متن میں مقدس پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت
की गई है, कही गई है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। हम ये कह सकते हैं कि मसा आ चुका है। अब खुदा के बेटों और बेटियों को क्या करना है? अब खुदा के लोगों को क्या करना है? खुदा के बेटों और बेटियों को अब सच्चाई जाहिर करनी है। ज़िक्र नबी के सहीफा के अंदर उसके चौथे बाब की पहली 6 आयत में हम एक शख्स ज़रबाबिल के बारे में हम देखते हैं, हमने पढ़ा, जिसे फरिश्ता ने बड़ी गहरी नींद से जगाया है। और जब ज़रबाबिल जाग उठा तो फरिश्ता ने उससे पूछा कि तू क्या देखता है? फरिश्ता ने ज़रबाबिल से पूछा कि तू क्या देखता है? और ज़रबाबिल ने आगे से क्या जवाब दिया है? मैं एक सोने का शमादान देखता हूं। शमादान क्या है जानते हैं आप? कैंडल स्टैंड। मैं एक सोने का शमादान देखता हूं। ये शमादान है क्या? आंसर हुए बाइबल। ये शमादान क्या है? शमादान कलीसिया है। शमादान क्या है? कलीसिया है। और कलीसिया को अब सच्चाई जाहिर करनी है। हालेलुया। शमादान कलीसिया है और सोना खुदा है। गोल्ड क्या है? खुदा है। और ज़रबाबिल ने कलीसिया को खुदा के प्लान, खुदा के मंसूबा के मुताबिक देखा और फरिश्ता ने जवाब दिया कि ये ना तो जोर से और ना तवानाई से बल्कि खुदा के रूह से, मेरी रूह से रब्बुल फाज फरमाता है। और जब हम नए अहदनामा का मुताला करते हैं, नए अहदनामा को पढ़ते हैं, रसूलों के अमाल उसके 2 बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल ये कह रहा है कि ये सब कुछ हो चुका है, क्योंकि रूहुल कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। नए अहदनामा की मसीहत जो है ये मसा के जरिया है और कलीसिया के लिए खुदा का यही मकसद है। खुदा अपनी कलीसिया को बहाल करेगा जिसने हमें नए अहद के खादम होने के लायक किया है। मेरे अजीजों, लफ्जों के खादम हमने नहीं बनना है बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं। लफ्ज क्या है? मार डालते हैं, मगर रूह जिंदा करती है। रूहुल कुद्दस के बगैर इल्म परेशानी और उलझन का बायस है, यह सबब है। और जब तक मनादी पर और तालीम पर रूहुल कुद्दस की हवा न चले, खादम की मनादी और तालीम काम नहीं कर सकती। रूहुल कुद्दस का मतलब और इसकी अहमियत हमें खुदा के मंसूबे, खुदा के प्लान के बारे में बड़ा तफसीली इल्म जो है मुहैया करती है। और खुदा का मंसूबा ये नहीं है कि हम कलीसिया के अंदर रहते हुए आजमाइशों और गलतियों के जरिए से सीखते रहे, कि हम आजमाइशों और गलतियों के जरिए से हम सच्चाई को सीखें, बल्कि उसने हमें अपना रूहुल कुद्दस बख्शा है जो तमाम सच्चाई की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। खुदा के पास एक मकसद और मंसूबा है और सिर्फ रूहुल कुद्दस ही इस मकसद से हमें आगाह करता है। हमें खुदा का इंतजार करना है। खुदा का कलाम हर किस तब्दील नहीं हुआ और ना ये हो सकता है।
خدا کے اصول، خدا کے فرمان، خدا کے احکام تبدیل نہیں ہو سکتے. یہ روح القدس کا کام ہے. اور ہم شروع ہی سے، ابتدا ہی سے یہ سیکھتے آئے ہیں کہ ترتیب در ترتیب خدا کے فرمان، خدا کے احکام، خدا کے آئین جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر تحریر کیے گئے ہیں، لکھے ہیں. اور یہ ترتیب کے اصول خدا کے مقصد کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اور کلیسیا کے انتظام کے بھی کچھ اصول ہیں اور ان کی پیروی کرنا از حد ضروری ہے. ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام کے اصولوں کے مطابق کلیسیا کا انتظام جو ہے وہ کریں. اور روح القدس، خدا کا پاک روح، ان اصولوں کو جانتا ہے جو خدا کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. خدا نے اپنا روح ہمیں بخشا ہے اور وہ ہم سے یہ کہتا ہے، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے. جو کچھ ایمان سے نہیں، اعتقاد سے نہیں، بھروسے سے نہیں، وہ گناہ ہے. رومیو 14واں باب اس کی 23ویں آیت مبارکہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو کچھ اعتقاد کے ساتھ نہیں ہے وہ گناہ ہے. اور جب ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں، عہد عتیق کے اندر، پرانے عہد نامہ میں جب مرد خدا موسیٰ کو خیمہ اجتماع تعمیر کرنے کے بارے میں بتایا گیا تو اسے وہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں پر دھاگا، گانٹھ اور کنڈی اور دروازے لگائے. اسے سب کچھ بتایا گیا. اور مرد خدا کے لیے خدا کا یہ حکم تھا. اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں، ٹھیک اسی کے مطابق تو اسے بنانا. اور یہ نظام یسوع مسیح کی پاک عیسیٰ کی رسم کی نمائندگی کرتا ہے جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسح نہایت ضروری ہے کیونکہ خدا کا روح ہی خدا کے خیالوں اور منصوبوں کو جانتا ہے. اور وہ خدا کے ساتھ ہماری پوری یکسانیت کے ساتھ کام کرتا ہے. جب ہم خدا کی حضوری کو پا لیتے ہیں تو ہم وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جس کی ہمیں تلاش ہوتی ہے. اور اسی کا نام بیداری. جب ہم روح القدس کے ساتھ یکسانیت میں متفق ہو کر آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے اصولوں سے، خدا کے فرمان سے، خدا کے اصولوں سے، خدا کے احکام سے جب ہم دائیں اور بائیں نہیں مڑتے تو وہ خدا کی حضوری کو لاتے. جدو اسی خدا دے حکماں نوں مننے ہاں، خدا کے آئین اور قوانین پر ہم کاربند رہتے ہیں تو پھر یہی اصول، یہی فرمان، یہی قوانین خدا کی حضوری کو لاتے ہیں. اور جب ہم خدا کے منصوبہ کے مطابق، خدا کے احکام کے مطابق خدا کی پرستش کرتے ہیں تب وہ موجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. کہ جدوں اسی خدا دے اصولاں دے مطابق، خدا دے حکم کے مطابق خدا دی پرستش نہیں کرتے تو پھر خدا دی حضوری نہیں آتی. خدا نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ نہیں آتا. اگر ہماری پرستش روح القدس کی رہنمائی کے مطابق ہوگی تو پھر خدا تخت نشین ہوگا. ہاللیلویا. اور جہاں خدا موجود ہوگا وہاں اس کی حضوری کا اظہار ہوگا. اور یہ احکام اور اصول ہمارے ذہنوں پر نقش ہونے چاہیے کیونکہ ایک اصول ہی ایک کلیسیا کو چلاتے ہیں اور چلاتا ہے. کلیسیا روحانی ہے، یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، روح القدس کے وسیلہ سے ظہور میں اور وجود میں آئی ہے. جب ہم روحانی طور سے کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ یہ کلیسیا زمینی نہیں بلکہ مسیح کے ساتھ ہم ساز اور ہم آہنگ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کلیسیا کی بحالی کا پورا منصوبہ، پورا پلان رکھتا ہے. جب تک یسوع مسیح آسمان پر تھا
उस वक्त तक कलीसिया का वजूद नहीं था। जितनी देर तक यीशु मसीह आसमान पर था, कलीसिया का वजूद नहीं था। और यीशु मसीह के आसमान पर जाने, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठने और रूह कुदस के नज़ूल के बाद कलीसिया वजूद में आई। और बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? जब बाला खाना में वो सब एक जगह जमा थे तो जोर की आंधी का सन्नाटा हुआ और पतरस ने कहा, ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई। जब यीशु मसीह खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा तो उसने बाप को देखकर कहा कि मैंने ये बात पहुंचा दी कि तूने इन्हें एक तसल्ली देने वाला, तू इन्हें बख्शेगा। और जब वो तसल्ली देने वाला रूह कुदस आया तो बाला खाना में जोर की आंधी का सन्नाटा हुआ और आग के शोला की सी बढ़ती हुई जुबानें उन्हें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगी। हालेलुया। और बाज ने कहा, ठट्ठा करके ये कहा, मजाक करके ये कहा कि ये तो ताजा मै के नशा में है। मगर पतरस ने कहा, जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। रसूलों के माल दूसरा बाब उसकी 15वीं आयत। इसका मतलब यह है कि जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर सरफराज हुआ तो कलीसिया रूहानी तौर पर उसके साथ वजूद में आई। समझ आ रही आपको? जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर सरफराज हुए तो कलीसिया रूहानी तौर पर उसके साथ वजूद में आ गई। और इफिसियों के खत का जब हम मुताला करते हैं उसके दूसरे बाब का उसकी 6ठी आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा, और उसने हमें मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया है। अगर हवाला देखना चाहें तो भाई तारक जरा पढ़ दें। इफिसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया आम खत, उसका दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया नु किथे बिठाया है? कलीसिया दुश्मन की सरहदों में पैदा की गई है और इस दुनिया से दोस्ती करना, ऐसी कहने गिरजे भी आना है तो फिर सैर करने भी जाना है। मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो फिर मैं खुदा का बंदा ना होता। इस दुनिया से दोस्ती करना खुदा से दुश्मनी करना है। गौर ना सुन लो, इस दुनिया से दोस्ती करना खुदा से दुश्मनी करना है। आदम के गुनाह में गिरने के बाद हाबिल ने एक मजबा बनाया और इस मजबा से उसने जमीन पर खुदा के राज असूलों की निशानदेही की और सदियों तक इस मजबागाह ने इसराइल पर हुकूमत की। हम खुदा के घर बैतएल का पहली दफा जिक्र उस वक्त पढ़ते हैं जब मैं सिर्फ एक मजहबी शख्स नहीं हूं, जिंदा खुदा का रूह मेरे अंदर सुकूनत करता है ताकि मेरी रहनुमाई करे। कलीसिया एक रूहानी तहरीक है, ये किसी इंसान की तख्लीक नहीं है। रूहुल कुदस के कुछ अल्लाही असूल हैं और इन असूलों की इज्जत और तकमील हर काम में कामयाबी की बुनियाद है। मेरे अजीज भाई और बहनों, सिर्फ रूहुल कुदस ही इन असूलों को जानता है। इसलिए खुदा की मर्जी बचा लाने के लिए उसके असूलों
कि इज्जत और ताजीम करना अज हद जरूरी है। आए आज सुबह हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। जब मैं कलीसिया के अंदर हूं और कलीसिया का अहम रुकन हूं, अहम मेंबर हूं, तो मुझे कलीसिया में रहते हुए क्या करने की जरूरत है? खुदा ने मुझे नजात किस लिए दी है? मुझे नजात सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि मैंने एक दिन आसमान पर चले जाना है, बल्कि नजात इसलिए मिली है कि मैं अपने इस बदन से खुदा का जलाल जाहिर करूं, यीशु मसीह के जिंदा होने का इजहार कर सकूं। आए आज सुबह हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। सो खुदावंद अपने कलाम पर बरकत बख्शे। Amen. Praise the Lord.